بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موطا امام محمد پارٹ 2۔ ہم لوگوں نے پارٹ 1 میں اذان اور تصویب کا یہ جو باب 29 ہے یہ ٹاپک تھوڑا سا پڑھا تھا۔ اس کے بارے میں 2 احادیث ہم لوگوں نے پڑھی تھیں یا آثار صحابہ جو تھے وہ ہم نے پڑھے تھے، لیکن ہم نے وہاں پر اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑھی تھی۔ یہاں پر یہ ٹاپک ذرا ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، اور پہلا ہی ٹاپک جو ہے وہ موطا امام محمد پارٹ 2 کا ہمارے پاس ہے، اذان اور تصویب۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اذان کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، بعض کے نزدیک اذان کا جواب دینا سنت ہوتا ہے۔ بہرحال جب بھی اذان کے کلمات سنیں یا کان میں ڈلیں تو ہمیں اس کا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اس کی وضاحت آئے گی کہ اگر ہم لوگ بہت ساری اذانیں سنتے ہیں تو کیا ہر اذان کا جواب دینا سنت یا ہر اذان کا جواب دینا جو ہے واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تصویب کا ہم نے پڑھا تھا کہ نماز فجر میں جو الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے، ان الفاظ کو تصویب کہا جاتا ہے۔ اس کی یہاں پر مزید ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شرح کی وضاحت پڑھیں گے۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا ابن شہاب ہمیں ابن شہاب نے خبر دی، ان عطاء ابن یزید اللیثی کہ وہ عطاء بن یزید لیثی سے روایت کرتے ہیں، ان ابی سعید الخدری اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا سمعتم النداء جب تم سنو ندا سے مراد یہاں پر اذان کی آواز ہے، یعنی جو پکارنے کی آواز ہے، نماز کی طرف بلانے کی آواز ہے، فقولوا پس تم کہو، مثل اسی کی مثل ما یقول المؤذن جو مؤذن کہتا ہے۔ قال مالک بیان فرماتے ہیں، بلغنا ہمیں پہنچی ہے یہ بات، یا ہمیں جو ہے وہ یہ پیغام پہنچا ہے یا یہ بات پہنچی ہے، ان عمر بن الخطاب کہ بے شک عمر بن خطاب جاء المؤذن کہ ان کے پاس مؤذن آیا، یؤذنہ کہ وہ ان کو جگائے، ان کو بلائے، لصلاۃ الصبح صبح کی نماز کے لیے، فوجدہ پس انہوں نے ان کو پایا نائما سوتے ہوئے، فقال المؤذن بس مؤذن نے کہا، الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، فامرہ عمر تو حضرت عمر نے حکم دیا ان کو، ان یجعلھا یہ کہ وہ اس کو کر دے، فی نداء الصبح صبح کی اذان میں۔ اب ایک روایت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عمر نے یہ الفاظ جو ہیں وہ صبح کی نماز میں شامل کروائے تھے۔ شرح ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں کہ اذان کا جواب دینے کے بارے میں احناف کے نزدیک حکم یہ ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر 2 چیزیں پڑھی ہیں نا، کہ حضرت عمر نے یہ صبح کی نماز میں ان الفاظ کا اضافہ فرمایا، اور پہلی والی جو ہم نے حدیث پڑھی جو مرفوع حدیث ہے، حضور تک پہنچ رہی ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ندا سنو تو اسی کی مثل جواب کو۔ اب یہاں پر قولو کا صیغہ ہے، تو اسی کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے، یعنی یہاں پر یہ حکم واجب کے لیے نہیں ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بارے میں احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے اور اقامت کا جواب دینا مستحب ہے۔ اذان وہ ہوتی ہے جو نماز کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک سپیکرز میں مسجد میں سنائی دیتی ہے، اور اقامت وہ ہوتی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت جو اذان کے کلمات کو دہرایا جاتا ہے وہ کہلاتی ہے اقامت۔ تو اس وقت جب جماعت میں کوئی شخص شامل ہے اور اقامت کے وہ الفاظ سنتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے جواب دینا مستحب ہے۔ جبکہ احناف کے علاوہ دیگر فقہا کے نزدیک اذان کا جواب دینا اور اقامت کا جواب دینا ہی دونوں چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات کہتا ہے انہی کلمات کو دہرا دیا جائے گا، یعنی شروع میں جب اللہ اکبر کہیں گے اسی طرح سے ہم دہرائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہیں گے، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن جب کہے گا تو اس وقت سننے والا شخص کہے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیوں کہیں گے؟ اس کی وضاحت جو ہے وہ ڈاکٹر وہبہ زہیلی نے یہ بات تحریر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ ان کے نزدیک اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لا حول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بچنے کی توفیق دے تو ہی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا اور پھر وہ نماز کی طرف آئے گا۔ اور لا قوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی اس کی فرما برداری کر سکتا، تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو ہی انسان جو ہے وہ نماز کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی طرح سے فجر کی اذان میں
اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے کلمات ہوں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان کو ہم اسی طرح سے دہرائیں گے۔ اسی طرح سے فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو پھر اس کے جواب میں صدقت و بررت کہا جائے گا۔ احناف کے نزدیک ظاہر قول یہی ہے کہ زبان کے ذریعے اذان کا جواب دیا جائے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نہیں کہ دل میں جواب دیتے رہو، زبان سے جو ہے وہ ان الفاظ کا جواب دینا ضروری ہے۔ اتنی محض آواز ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے، یعنی اپنی ہی آواز۔ اگر کسی شخص کو مختلف اذانوں کی آواز آئی ہے تو در مختار میں مذکور حکم کے مطابق پہلی اذان کا جواب دیا جائے گا، خواہ وہ پہلی اذان اس کی اپنی قریبی مسجد کے مؤذن نے دی ہو یا کسی دوسری مسجد سے آواز آئی ہو۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اذان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہماری مسجد کی اذان تو نہیں ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کے کان میں ڈل گئی، چاہے وہ اپنی مسجد کی اذان ہے یا کسی اور مسجد کی ہے، آپ انہی کلمات کا جواب دیں گے۔ بعض کے نزدیک جو ہے وہ ہر اذان جو سنے ہر ایک کا جواب دینا ضروری ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی کا جواب دے لیا تو وہ کافی باقیوں کے لیے کفایت کر جائے گا، اور باقیوں کا اگر کوئی جواب نہیں بھی دیتا تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے احناف کا موقف یہ پڑھا ہے نا کہ واجب ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اگر واجب چھوڑ دیں گے، ہمارے کانوں میں آواز ڈل رہی ہے لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے رہے، تو یقیناً ہم ایک واجب چھوڑنے پر گناہگار تو ہوں گے۔ تو اس لیے کم سے کم ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اور سب سے پہلی جو اذان ہمارے کانوں میں ڈلتی ہے اس کا جواب دینا نہایت ضروری ہے۔ تاہم کہتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین نے یہ بات بیان کی ہے کہ میرے نزدیک تمام اذانوں کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ سبب یعنی اذان کا سننا متعدد ہے، یعنی ہم جواب کیوں دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اذان کو کانوں میں ہمارے آواز آئی، تو جب آواز تو ہمارے پاس بہت ساری اذانوں کی آ رہی ہے نا، اس میں تعداد آ گئی ہے زیادہ، تو جب وہ متعدد ہو گئی ہے تو اس کا جواب بھی وہ کہتے ہیں متعدد ہو جائے گا، یعنی زیادہ تعداد میں ہو جائے گا۔ بعض شوافع نے بھی اسی بات پر اعتماد کیا، یعنی کہ ہر اذان کا جواب دینا ضروری ہوگا۔ امام نووی نے اپنی کتاب شرح المحذب میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مؤذن کے بعد دوسرے مؤذن کی اذان دیتے سنتا ہے تو مختار قول یہ ہے کہ جواب دینے کی فضیلت اپنی اصل پر برقرار رہے گی اور وہ تمام اذانوں کو شامل ہوگی۔ البتہ پہلی اذان کا جواب دینے کا حکم تاکیدی ہے، جسے ترک کرنا مکروہ قرار دیا جائے گا، یعنی اگر پہلی اذان کا جواب نہیں دے گا تو پھر وہ مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ عمل ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ شخص گنہگار ہو، کیونکہ بعض نے اس کو سنت بھی کہا ہے نا اور بعض نے اس کو واجب کہا ہے، تو اگر ہم واجب کے درجے سے دیکھیں تو وہ گنہگار ہوگا، اگر سنت کے درجے سے دیکھیں تو پھر بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ کہ تاکید کے ساتھ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم کہو اسی کی مثل جو مؤذن کہتا ہے، تو یقیناً ہم ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو ایک ناپسندیدہ عمل ہو سکتا ہے، مکروہ عمل ہو سکتا ہے، یا پھر ہم گنہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلی اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر باقی اذانوں کا جواب بھی دیتے رہیں گے تو اس کی بھی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب بھی ہمیں پہنچے گا۔ اس روایت کے آخر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مؤذن آیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ عبد الحی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر اندلسی نے یہ بات بیان کی ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جسے دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکے یا جو سند سمجھی جا سکے جس میں یہ بات مذکور ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی صرف ایک یہی سند یہاں پر موجود ہے۔ سند بھی کیا موجود ہے جس میں امام مالک نے یہ بات کہی کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی سند نہیں آئی کہ جس سے ہمیں واقعتاً اس واقعے کا علم ہو سکے، یہ صرف اور صرف امام مالک نے ہی اس بات کو بیان کی ہے۔ اس کے بعد کتنا فاضل لکھنوی نے اس روایت کے مختلف طرق پر بحث کی ہے، یعنی جو اس کی مختلف سندیں ہیں ان کے بارے میں۔ امام ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض لوگوں نے صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول روایت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، جو اذان کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات سکھا دیں، جبکہ بعض حضرات کی رائے اس بارے میں ان سے مختلف ہے۔ ان حضرات نے اذان میں ان کلمات کے کہنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے منقول روایت میں اذان کے کلمات میں ان کا اضافہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کی تعلیم دی تھی اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ وہ صبح کی اذان میں یہ کلمات استعمال کیا کریں۔ اب دیکھیں اس میں موقف یہ آ گیا کہ تصویب کہنا کس نماز میں کہی جائے گی اور کس میں نہیں کہی جائے گی، تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویب ہے یعنی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں، یہ کہنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حضرت بلال نے ان کو اذان سکھائی تھی، وہ جو راوی بیان کرتے ہیں، تو اس وقت حضرت بلال نے جو ان کو اذان سکھائی اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں سکھائے گئے تھے، تو
تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نہیں سکھائے تھے تو ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم بیچ میں شامل ہونا چاہیے، یہ تو ایک آپ اضافہ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مستحب عمل ہے، اور وہ اپنی دلیل کے طور پر کیا پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو جب تعلیم دی تھی ان کلمات کی، اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ وہ صبح کی نماز میں ان کو استعمال کیا کریں، تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں آ گیا ہے تو اس لیے اضافہ بھی جائز ہوگا۔ پھر امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کی پہلی اذان دینے کا طریقہ تعلیم دیتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ تعلیم دیے تھے۔ تو گویا حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بھی یہ روایت ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو محذورہ کا یہ بیان منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کم سن بچہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم اذان میں کہا کرو۔ تو گویا 3 اسناد ہمارے سامنے اس بارے میں آ جاتی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تصویب جو ہے وہ صبح کی نماز میں ہوگی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اس کی تعلیم دی ہے تو یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول روایت پر اضافہ شمار ہوگا، اور ان کلمات کو استعمال کرنا واجب ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب نے ان کلمات کو استعمال کیا ہے، جیسا کہ ایک اور سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ پہلی یعنی فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی بلکہ صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے، لہٰذا تصویب کہنا واجب ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز میں تصویب کہی جاتی ہے، مؤذن جب حی علی الفلاح کہہ دے گا تو پھر وہ الصلاۃ خیر من النوم کہے گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ مؤذن صبح کی اذان میں یہ کلمات استعمال کیا کرتے تھے، تو اس کے ذریعے ہمارے اس موقف کی تائید ہو جاتی ہے کہ صبح کی اذان میں ان کلمات کو استعمال کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔